بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام دین دنیا کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا نام ہے دین اور دنیا، یعنی اسلام کے اندر تو ویسے تفریق ہے ہی نہیں۔ ایک مسلمان اگر زندگی جو ہے وہ شریعت کے مطابق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارتا ہے، تجارت کرتا ہے، گھر میں رہتا ہے، روزمرہ کے کام کرتا ہے، تو وہ تو اس کی دین ہی بن جاتی، دنیا تو رہتی نہیں۔ تو لہٰذا اس پروگرام کے اندر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسے موضوعات پہ گفتگو کی جائے کہ جس میں ناظرین کو بھی فائدہ ہو، اور الحمدللہ آج ہمارے لیے خوش قسمتی ہے، پورے یورپ اور UK اور کتنے افریقہ کے ممالک اور رشیا کے ممالک اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں۔ آپ حضرات کال بھی کر سکتے ہیں، اپنا کوئی سوال ہے وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیو میں ماشاءاللہ معزز شخصیات موجود ہیں، قاری تصور الحق صاحب، حضرت مولانا محمد رفیق جامی صاحب اور محمد طاہر بلال چشتی صاحب بھی موجود ہیں۔ طاہر بلال چشتی صاحب سے گزارش کریں گے کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے کوئی نظم پیش کریں، کوئی نعت پیش کریں۔ میں حضور کے معجزات پہ خوبصورت نعتی اشعار ہیں، ماشاء وہ اللہ، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ معجزے ان کے جب میں سنانے لگا، معجزے ان کے جب میں سنانے لگا، معجزے ان کے جب میں سنانے لگا، نور ہی سے سما جگمگانے لگا، نور ہی سے سما جگمگانے لگا، نام ان کا جو دل میں سمانے لگا، نام ان کا جو دل میں سمانے لگا، دل میرے کو عجب لطف آنے لگا، دل میرے کو عجب لطف آنے لگا، معجزے ان کے جب میں سنانے لگا، آپ نے ہاتھ سے جب اشارہ کیا، آسماں پہ قمر کو دو پارا کیا، ظلمتوں نے اسی دم کنارہ کیا، ظلمتوں نے اسی دم کنارہ کیا، ظلمتوں نے اسی دم کنارہ کیا، جب حبیب خدا مسکرانے لگا، جب حبیب خدا مسکرانے لگا، معجزے ان کے جب میں سنانے لگا، نور ہی سے سما جگمگانے لگا، بھوک سے سب کی حالت جو ناساز ہے، دو کا کھانا ہے جابر کی آواز ہے، یہ لعاب دہن کا ہی اعجاز ہے، یہ لعاب دہن کا ہی اعجاز ہے، یہ لعاب دہن کا ہی اعجاز ہے، سیر ہو کر جو لشکر ہے کھانے لگا، سیر ہو کر جو لشکر ہے کھانے لگا، معجزے ان کے جب میں سنانے لگا، نور ہی سے سما جگمگانے لگا، ایک قطرے سے سب نے وضو کر لیا، معبد نے برتن ہر ایک بھر لیا، جب ابو جہل نے کف میں کنکر لیا، جب ابو جہل نے کف میں کنکر لیا، جب ابو جہل نے کف میں کنکر لیا، مصطفیٰ اس کو کلمہ پڑھانے لگا، مصطفیٰ اس کو کلمہ پڑھانے لگا، معجزے ان کے جب میں سنانے لگا، نور ہی سے سما جگمگانے لگا، معجزے ان کے جب میں سنانے لگا، اور
کوئی رہ گیا اے عبید ابن پردہ کوئی رہ گیا یوں خدا ان کے رتبے بڑھانے لگا یوں خدا ان کے رتبے بڑھانے لگا معجزے ان کے جب میں سنانے لگا معجزے ان کے جب میں سنانے لگا نور ہی سے ساما جگمگانے لگا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. حافظ صاحب کیا بات. حافظ صاحب آپ نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزات مختصر وقت کے اندر بہترین انداز میں بیان کر دیے. آپ ماشاءاللہ کتنی عمر سے یہ اشعار پڑھ رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں؟ مجھے ابھی تقریباً 12 سال اس فیلڈ میں ہو چکے ہیں. 12 سال. چھوٹی عمر میں شروع کیا. ابھی بھی آپ کی عمر مجھے چھوٹی ہی لگتی ہے. یہ ان کی خاندانی چیز ہے. اچھا. ان کے والد گرامی احمد بخش چشتی جی اپنے وقت کے اندر پاکستان کے ہمارے مشہور معروف نعت خانوں میں تھے. اور پھر ان کے تایا محترم اللہ بخش چشتی وہ تو پاکستان میں توحید کی اور سنت کی ایک آواز سمجھی جاتی تھی. تو یہ ماشاءاللہ موروثی سلسلہ ہے. کیا بات. اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن سے ماشاءاللہ اس میدان کے اندر آنے کا موقع دیا اور آج ماشاءاللہ پورے پاکستان میں ان کا نام ہے. اور پاکستان سے ہٹ کر اب تو پوری دنیا میں نام ہے. ماشاءاللہ. بہت 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 خوشی ہوئی آپ حضرات کی تشریف لانے کی. آپ کی خاص طور پہ حضرت مولانا آپ کے موجودگی میں جو ہے وہ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کچھ گفتگو کریں، ناظرین کے سامنے کچھ پیش کریں. ماشاءاللہ. حضرت مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا. ترنم کے ساتھ کروں یا ویسے؟ جیسے آپ کا دل چاہے. اور جو ہے وہ ہمارے ناظرین ماشاءاللہ جو آپ جس انداز سے چاہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. حضرت مفتی صاحب اور ناظرین حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی اعلیٰ ہے، سیرت بھی اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. بے شک. صورت حسین ہے، سیرت بہترین ہے، صورت کے اندر جمال ہے، سیرت کے اندر کمال ہے. دیکھو تو بالکل آمنہ کا لال ہے. کیا بات. سبحان اللہ. اور جس مقام پر آمنہ کے لال کی صورت اور سیرت کا ذکر ہوتا ہے وہاں سے آفتوں کے کھلے ہوئے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور رحمتوں کے بند دروازے اللہ پاک کھول دیا کرتے ہیں. سیرت ایک ایسا سمندر ہے جس کا دوسرا کنارہ ہی نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جب ہمیں جنت میں داخل فرمائیں گے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جنت کے پھلوں کے اندر اللہ نے وہ مٹھاس نہیں رکھی جو مٹھاس اللہ نے ذکر مصطفیٰ کے اندر رکھی. سبحان اللہ. جان بچانے کے لیے سانس کا لینا ضروری ہے اور ایمان بچانے کے لیے ذکر مصطفیٰ کا کرنا ضروری ہے. کیا بات. سبحان اللہ. میرے آقا کی صورت بھی اعلیٰ ہے، سیرت بھی اعلیٰ ہے. قرآن مجید کے اندر 30 پارے ہیں، قرآن مجید کے اندر 14 سجدے ہیں، قرآن مجید کے اندر 114 صورتیں ہیں، 93 مکی ہیں، 21 صورتیں 93 مکی ہیں، 21 صورتیں مدنی ہیں. قرآن مجید کے اندر 6666 آیات ہیں. قرآن مجید کے اندر 1251 رکوع ہیں. قرآن مجید کے اندر 770 شدے ہیں. قرآن مجید کے اندر 1274 مدیں ہیں. قرآن مجید کے اندر 3,21,250 حروف ہیں. یہ حروف نہیں ہیں، یہ آمنہ کے لال کی سیرت کے پروف نظر آتے ہیں. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. حضرت جزاک اللہ. تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے. محمد مصطفیٰ کے خلق کا مظہر یہ قرآن ہے، ستارہ خلق احمد کا سما پر بھی درخشاں ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، اماں جان حضور کی سیرت تو بتاؤ. فرمایا قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا اماں جان قرآن تو روز پڑھتے ہیں. فرمایا قرآن مجید جو ہے
कान खुलुकुहुल कुरान, ये सारा कुरान अलहमस से लेकर वन्नास की सीन तक ये आमना के लाल की सीरत से भरा हुआ है। अल्लाह ने हमें एक कुरान नहीं अता किया, 2 कुरान अता किए हैं। एक कुरान इल्म है, कमली वाला अमल है। एक कुरान खामोश है, कमली वाला बोलता हुआ कुरान है। एक कुरान मतन है, कमली वाला तशरीह है। एक कुरान इजमाल है, कमली वाला तफसील है। एक कुरान जिक्र है, कमली वाला जाकिर है। एक कुरान मसलक है, कमली वाला सालिक है। एक कुरान रहमत है, कमली वाला रहमतुल लिल आलमीन है। एक कुरान नूर है, कमली वाला सिराज मुनीर है। एक कुरान हजरत बीबी, एक कुरान मेरे और आपके सामने मौजूद है और एक कुरान अम्मी ऐशा के हुजरे में मौजूद है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और उस सूरत और सीरत वाले पैगंबर का मकाम अल्लाह ने इतना बुलंदो बाला बनाया है। अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब तू कदम उठाएगा मैं सुन्नत बना दूंगा, तू गुफ्तगू करेगा मैं हदीस बना दूंगा, तू अमल करेगा मैं शरीयत बना दूंगा, तेरे निकाह में जो औरत आएगी मुसलमानों की अम्मा बना दूंगा, तेरे घर में जो बच्चा पैदा होगा आले रसूल बना दूंगा, तू हाँ करेगा हलाल कर दूंगा, तू ना करेगा हराम कर दूंगा, तू बैठ जाएगा मैं जमीन को पस्ती दे दूंगा, आप खड़े हो जाएंगे मैं आसमान को बुलंदियां अता कर दूंगा, आप जिस वक्त मुस्कुराएंगे मैं चांद और सितारों को रोशनी अता कर दूंगा। मेरे पैगंबर काली काली जुल्फे जो हैं वल्लैल वाली अपने चेहरे पे डालिए मैं रात बना दूंगा, चेहरे से हटाए मैं दिन बना दूंगा। आप गुस्से के अंदर आएंगे मैं जहन्नम बना दूंगा, आप राजी होंगे तो मैं जन्नत बना दूंगा। क्या बात है हज़रत। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत्मे नबूवत सजाया गया। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत्मे नबूवत सजाया गया। ऐसी तस्वीर महबूब की खींच ली, ऐसी तस्वीर महबूब की खींच ली, खुद खुदा को बना कर सुरूर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत अल्लाह आपको जज़ाक खैर दे। आमीन आमीन। नाज़रीन उम्मीद है कि आप हजरात का ईमान भी जिस तरह से मेरा और हम स्टूडियो में तमाम जो हमारे साथी हैं उनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान में, इश्क में, मोहब्बत में इजाफ़ा फरमा रहे हैं, आप हजरात के भी यही कैफियत होंगी। और कहते हैं कि हज़रत ने ऐसा मंज़र पेश कर दिया जिसको शायर कहता है उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। गोया कि ऐसा हो गया कि जैसे हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। तो नाज़रीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल व एहसान कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दीन की हिफाजत के लिए, अगर कहा जाए कि जो दीन आज मेरे और आपके पास मौजूद है इसमें सहाबा किराम का, ताबीन, तबा ताबीन और उसके साथ साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा जो है वो अंबिया के वारिसीन होते हैं। तो ये जो दीन मेरे पास और आपके पास महफूज है इसमें एक किरदार जो जिसको हम कभी फरामोश नहीं कर सकते वो है उलमा का किरदार। और अल-फ़ज़्लु लिल-इल्मि वल-उलमा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़जीलत जो अता फ़रमाई है वो इल्म को अता फ़रमाई है और उलमा को अता फ़रमाई है। हमारे लिए खुशकिस्मती कि आज हमारे स्टूडियो में हज़रत मौलाना रफ़ीक जामी साहब जो है वो मौजूद हैं। इंशाअल्लाह इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे, आप हज़रात की कॉल भी लेंगे। हज़रत मौलाना कारी तसव्वुल हक़ साहब भी मौजूद हैं। कारी साहब माशाअल्लाह, पहले तो मैं आपको ख़ास तौर पे दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हज़रत को जो है मौलाना रफ़ीक जामी साहब को लेकर आए, और हमारे जो लाखों नाजरीन इस वक्त जो है इस घरों में बैठकर हज़रत को मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, सुन रहे हैं, और बेशुमार लोगों को तो यहाँ क्योंकि हर एक का जो एक्सेस है, ख़ास तौर पे जो हमारी बहनें हैं वो ज़्यादा इस किस्म के प्रोग्राम देखती हैं क्योंकि वो बाहर घर से ज़्यादा मसाजिद में उनका जाना नहीं होता और इस किस्म की मजालिस और महफ़िलों के अंदर वो शिरकत नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह दीन दुनिया और इकरा टीवी को ये एज़ाज़ हासिल है कि वो उलमाए किराम को आप हज़रात के सामने लाते हैं और आप अपने घरों में आराम से बैठ कर जो है वो इस गुफ्तगू से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मौलाना रफ़ीक जामी साहब से ही कि थोड़ी सी गुफ्तगू और फरमाया हज़रत दिली यानी जी। मैं सूरत के बारे में कुछ अर्ज़ कर देता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरत कैसी अता की थी।
حضرت مائی آمنہ بیان فرماتی ہیں کہ جس رات حضور میرے گھر کے اندر تشریف لائے اتنی روشنی ہوئی کہ شام کے محلات بھی مجھے نظر آنے شروع ہو گئے. مکہ معظمہ کے اندر قحط دور ہو گیا، مکہ معظمہ کے اندر خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مکہ معظمہ کے اندر آسمانوں سے حضرت ایک کال لے لیں، کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں وہ کالیں تو ہیں تو آپ کی گفتگو سے مستفید ہوں، لیکن کال بھی ساتھ ساتھ لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن. اللہ خیر مہمان سب کو السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اللہ پاک آپ نے رب العزت کے صدقے میں آپ کا ایک ایک لمحہ آپ نے رب العزت میں قبول فرمائے، آمین. اور ہمارے ایمان عمل دین و دنیا میں ان کی برکتیں شامل حال فرمائے. بہت شکریہ جی آپ دعا کا. کی درخواست ہے، دعا کے لیے فون کیا. بہت شکریہ جی آپ کا. لوگوں کے صدقے ان کے جذبات کی قدر کی اللہ پاک نے گرانی کے صدقے ہمارے حمال میں ہمارے اتنے نسلوں کی نسلوں کو ایسا جذبہ نصیب. آمین. میری بہن جو کیفیات اور جو جذبات آپ حضرات کے گھروں کے اندر ہیں، یقین کریں وہی کیفیات میرے بھی اور بلکہ اسٹوڈیو میں بھی ہمارے بھی بالکل اسی طرح کے جذبات ہیں. جسم کا کوئی کونا ایسا نہیں جس میں ایسے ایمان کے جو ہے نا جوش ماشاء نظر نہ آ رہے ہوں. جی جی. اللہ سے دعا ایسے ایمان والے ہمارے پوری امت میں ایسے پھول ایسی خوشبو چمکے آنے والی تمام قیامت تک جو ہماری نسلیں جو ہے نا اس سے مستفید ہوں. بہت شکریہ میری بہن. سب کو ہمارے علماء کو درخواست ہے ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے لیے. دیکھیں بالکل انشاءاللہ آپ کی دعا کریں گے، اور اگر ہماری اسلام کے اندر ہونے والی خواتین اس طرح کے جذبہ رکھتی ہوں گی تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو دنیا میں غلبے سے نہیں روک سکتی. بے شک بے شک. ایسی سپرٹ اور ہماری عورتوں کو شاید اس کا علم نہیں ہے یا اس کا احساس نہیں ہے. ہر دور میں اسلام کو تقویت دینے کے لیے عورت ہی ذریعہ بنی. بے شک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی کے ساتھ آئے تو پریشانی کے عالم میں جس نے سب سے پہلے تسلی دی وہ بھی ایک خاتون تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اسی طرح ہماری بہن نے بھی کس طرح اسلام کے جذبے کے ساتھ ایک چیز کا اظہار کیا ہے. ایک کالر ہیں اس طرح تو ماشاءاللہ جذبات سے بھرے ہوئے حضرات جو اس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں. ناظرین آپ حضرات بالکل کال بھی کر سکتے ہیں. اب اس میں ہم تھوڑی سی آپ سے معافی بھی چاہیں گے کیونکہ زیادہ تر کوشش یہ ہوگی کہ ہمارے جو مہمان حضرات ہیں ان سے گفتگو ہو اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی تھوڑی سی کالیں اور بھی لیں گے انشاءاللہ. اچھا حضرت جو میں عرض کر رہا تھا جو کیفیات ہماری ہیں وہی دیکھیں ہمارے گھروں میں ہماری ماؤں اور بہنوں کی بھی ہیں اور ہمارے مرد حضرات کی بھی ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ جیسے حضرت نے عورتوں کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو، یعنی ام عائشہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ حضرت فاطمہ تھوڑی سی. اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام بڑا بلند و بالا عطا کیا ہوا تھا جی. اسلام کے اندر انہوں نے اس کی ترقی کے اندر بہت سی محنتیں کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ اعزاز بھی عطا کیا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اعزاز بھی اللہ نے ان کو عطا کیا. پھر جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ الزام لگتا ہے تو اس وقت دیکھیں وحی کی آیات جو ہیں قرآن کی 18 آیات اترتی ہیں اور صحابہ مبارکباد دے رہے ہیں. خدیجہ الکبریٰ جس وقت کھانا لے کر جا رہی ہے غار حرا کے اندر تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو سلام دے رہے ہیں اور ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خدیجہ الکبریٰ کو یاد کیا، ان کی خدمات کو یاد کیا ہے. اسلام میں داخل ہوئی ہیں تو اتنی امیر و کبیر تھی اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق ہوا ہے تو پھر اس کے ساتھ وہ جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری ہے خدیجہ الکبریٰ نے بھی اسی طرح زندگی گزاری ہے. تو ان خواتین اسلام کی وجہ سے بھی اللہ نے اسلام کو دین کو بڑی ترقی عطا کی. بے شک. اور عام طور پہ حضرت جو ایک لوگ ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے عورتوں کو جو ہے وہ سپریس کرتا ہے، عورتوں کو حقوق نہیں دیتا. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو عورت کو جو تشخص دیا ہے اور جو اس کائنات میں جو پہلا جو مقام اگر آپ دیکھیں عورتوں کو جو ملا ہے تو وہ اسلام کے ذریعے سے ملا، برکت سے ملا. اسلام نے تو عورت کو ملکہ بنایا کر. جی جی بالکل. میں ابھی شاید اگلے سیشن میں سمجھتا اس جو موضوع ابھی آپ نے چھیڑا ہے اس پر خصوصی گفتگو کی ضرورت ہے. جی
آج کے دور میں میڈیا عام طور پر تاثر یہ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ عورت کو جینے کا حق شاید آج کا دور دے رہا ہے، بے شک بہت وگرنہ معاشرے میں شاید عورت کو کوئی عزت یا کوئی وقار بالکل حاصل ہی نہیں تھا، اور اسلامی نقطہ نگاہ سے وہ یہ سمجھتے، تاثر دینے کی عملاً یہ کوشش کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو محصور کر کے رکھ دیا تھا، جی اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی مقام نہیں، اس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے۔ لیکن ایکچولی پوزیشن میرے خیال میں ہم نے عوام تک پہنچائی نہیں ہے کہ عورت کتنی بے حیثیت تھی اس دنیا میں۔ جی دنیا میں اگر سب سے زیادہ بے حیثیت تھی تو اسلام کے آنے سے پہلے تھی۔ جی عورت کو باوقار بنایا ہے، عورت کو ماں کا درجہ دے کر اس کے قدموں میں جنت جو رکھی ہے وہ اسلام کی تعلیمات کا نتیجہ ہے، اور عورت کو بیٹی بنا کر اس پر شفقت کا ہاتھ رکھ کے اس کی پرورش کے ذریعے جنت کا ضمانت نامہ بھی عورت ہی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو سیشن آپ کا نیکسٹ شروع ہوگا، جو کہ ابھی تو میرا وقفے کی شاید قریب ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر آج گفتگو کی ضرورت ہے کہ آج کے دور میں جو لوگ عورت کو لباس اتروا کر کے ایڈورٹائزمنٹ میں اس کو لگا کر کے گھر کی ذمہ داریوں سے، بچوں کی تربیت اور تعلیم سے ہٹا کر کے اس کے سر سے دوپٹہ اتار کر کے بازار کی زینت بنا کر جو سمجھتے کہ ہمیں عورت کے حقوق دے رہے ہیں، وہ حقوق دے نہیں رہے، در حقیقت عورت کے حقوق کو چھین رہے ہیں۔ بالکل اس کا جس استحصال کر رہے ہیں۔ عورت کو یعنی اس سے بڑا دنیا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی استحصال اور دنیا میں ہوا ہوگا عورت کا، جو آج کے معاشرے میں ترقی کے نام پر، آزادی کے نام پر آج اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ عورت کو اس کے ریئل رول سے آگاہ کیا جائے کہ بھئی آپ کی اصل حیثیت کیا تھی۔ اس عورت کی گود میں اگر ایسا بچہ آئے جو عورت درود پڑھ کے بچے کو دودھ پلائے تو پھر اس کے ہاتھ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ولادت پائیں گے۔ اور جب آج کے دور جب ٹی وی دیکھنے والی، بازار کی زینت بننے والی عورت کے ہاں ایک بچہ جنم لے گا تو پھر آپ کہیں گے یہ ڈاکو کیوں بن گیا، یہ چور کیوں بن گیا، یہ قاتل کیوں بن گیا، دوسرے کا چھیننے والا کیوں نہیں بنے، تو وہ ایسی تو بات ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر آپ خصوصی توجہ سے یعنی اولاد کی اگر دیکھیں تربیت تو پہلی تو ماں کی گود سب سے بڑی، بلکہ میں نے کتاب پڑھی تھی اس کا عنوان یہ تربیت اولاد ہے کہ بچہ اس کی زندگی کا 75% 75% اس کی تربیت پہلے 2 سالوں میں مکمل ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ نادان ہے، یہ شعور نہیں رکھتا، یہ بات نہیں کر سکتا، اس کو عقل خرد نہیں، اس کو کوئی زبان نہیں آتی ہے، لیکن محققین اور نفسیات کے ماہرین اور تربیت پر نظر رکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس کے تحت شعور میں جو باتیں اس کے ابتدائی 2 سالوں میں داخل ہوتی ہیں وہ 75% ہیں، اور جو 25% ہے اس کی باقی پوری بقیہ زندگی میں داخل ہوتی ہے۔ لیکن اور ہم اس کو بالکل حضرت اگنور کرتے ہیں۔ اس وقت کے اندر تو ہمارا بچہ جو ہے وہ ٹی وی کے آگے بیٹھا ہے، گیم کھیل رہا ہے، ماں بیٹھی ہے تو بچہ کیسے کیا کرے گا، اور کارٹون دیکھ رہا ہے، اور یہاں کا بچہ تو وہ فزیکلی ایکٹیو ہی نہیں ہے۔ یہاں تو وہ بیچارے اسکولوں سے آتے ہیں اور آ کے ٹی وی کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ مینٹلی اور فزیکلی تو وہ بچے اتنے ایکٹیو ہی نہیں رہے۔ دیکھا سی ڈی ہے یا یہ جو آپ آڈیو کیسٹ چلتی تھی، آپ وہ بے جان چیز ہے، آپ اس پہ جو بھی بول جا رہے ہیں وہ اس کے اندر نقش ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح وہ بچہ جو پیدا ہو گیا، اب اس کے اوپر جو کچھ ہم بولتے ہیں، جو ہماری زبان سے نکلتا ہے، جو ہمارے اس معاشرے کے اندر جو چیزیں اس کی آنکھوں سے وہ دیکھ رہا ہے، وہ ساری کی ساری اس کی سکرین پر نقش ہو رہی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بے حیثیت رکھتا ہے۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے پروگرام کے اندر ہم مختلف، کیونکہ پروگرام کا نام ہے دین دنیا، تو لہذا ہم دینی گفتگو بھی کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی ہمارے ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، اس کو دین کی روشنی کے اندر ان کو کس طرح سے حل کیا جائے اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ اور ہمارے اسٹوڈیو میں آج ماشاءاللہ معزز مہمان موجود ہیں۔ ناظرین ہمیں ایک مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے، اب بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ ہم پروگرام کے آخری حصے کے اندر ہوں گے، آپ سے ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔